امام جعفر صادق علیہ السلام اور نجومی کی مشترکہ زمین۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک قطع زمین میرے اور ایک مرد نجومی کے درمیان مشترک تھا۔ وہ تقسیم کے لیے ایک ایسا وقت تلاش کر رہا تھا جو میرے لیے تو نحس ہو اور اس کے لیے سعد۔ آخر اس کی خواہش کے مطابق ہم ایک وقت پر جمع ہوئے، قرعہ ڈالا گیا، اچھی زمین میرے حصے میں آئی۔ نجومی نے سر پیٹ لیا کہ یہ کیا ہوا۔ نجوم کے قاعدے سے یہ وقت میرے لیے اچھا اور آپ کے لیے برا تھا، مگر نتیجہ برعکس نکلا۔ میں نے کہا سن، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی دن کی نحوست کو اپنے سے دور کرنا چاہے تو لازم ہے کہ اس کی صبح کو خیرات کرے، اور رات کی نحوست سے بچنا چاہتا ہے تو سر شام کچھ تصدق کر دے۔ آج میں نے اسی حدیث پر عمل کیا اور صبح کو صدقہ دے کر یہاں پر آیا، اور یہ تیرے نجوم سے بہتر ہے۔ اطاعت والدین۔ زکریا ابن ابراہیم نامی ایک عیسائی مسلمان ہو گیا۔ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، میرے ماں باپ اور تمام کنبے کے لوگ عیسائی ہیں۔ میری ماں نابینا ہے، میں انہی کے ساتھ رہتا ہوں، انہی کے برتنوں میں کھاتا ہوں۔ فرمایا، کیا وہ ان برتنوں میں شراب اور سور کا گوشت بھی کھاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، وہ ان چیزوں کے پاس بھی نہیں جاتے۔ فرمایا، تو کچھ مذائقہ نہیں، تجھے اس نابینا ماں کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنا چاہیے، وہ مر جائے تو ان لوگوں کے حوالے نہ کر دینا، خود اس کی تجہیز و تکفین کرنا۔ زکریا کہتا ہے کہ اس کے بعد جب میں کوفہ آیا تو امام کی ہدایت کے مطابق اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہوا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، اس کے کپڑوں سے جوئیں چنتا، غرض ہر قسم کی خدمات انجام دیتا۔ ایک دن اس نے کہا، بیٹا، پہلے کبھی تو نے میری خدمت اس طرح نہیں کی، لیکن جب سے تو مسلمان ہوا ہے میری خدمت بہت کرنے لگا ہے، یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نے تیری خدمت کی مجھے خاص طور سے تاکید فرمائی ہے۔ اس نے کہا، کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ وصی نبی اور امام ہیں۔ اس نے کہا، یہ دین تو بہت اچھا دین ہے، مجھے بھی اس میں لے لو۔ میں نے اسی روز اسے مسلمان کر لیا۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی 4 نمازیں بھی اس نے پڑھیں۔ اسی رات کو وہ بیمار پڑی اور صبح تک ختم ہو گئی۔ میں نے خود اس کی تجہیز و تکفین کی اور سب مسلمانوں کے ساتھ اس کا جنازہ قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ غلاموں کی آزادی کی سند۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کسی غلام کو آزاد کرتے تھے تو اس کا آزادی نامہ اس طرح تحریر فرماتے تھے، اس غلام کو جعفر ابن محمد نے ان شرائط پر آزاد کیا ہے کہ وہ تمام عقائد اسلام پر باقی رہے، حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام سمجھے، انبیاء پر جو کچھ خدا کی طرف سے اترا ہے اس پر ایمان لائے اور اقرار کرے۔ میں نے اس کو محض خوشنودی خدا کے لیے آزاد کر دیا ہے، کسی بدلے کی امید سے نہیں۔ اب یہ بالکل آزاد ہے اور کسی کو اس پر مالکانہ حق نہیں ہے۔